محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد. علم ایک بڑی نعمت ہے، اس کو علم معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک بہت جو نعمت ہوتی ہے اس کی قدر واجب ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے کیوں فرمایا مجھ سے کیا مانگو، رب زدنی علم فرمایا، وافی علم. علم جب آ جائے گا عمل توفیق ہو جائے گی. عمل کے لیے ضروری ہے کون مع صادقین. علم تو ہے علم تو ہے، عمل کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کون مع صادقین کی. یہ جو ہے آج پوری امت کے اندر ایک المیہ ہے. علوم عصری پہ تو بہت زور دے رہے ہیں، علوم شرعی سے ناواقف ہیں. حالانکہ اصل تو علوم شرعی ہے، تو اس کے بعد اس کے تابع ہے علوم عصری. علوم عصری جو ہے اس سے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن فائدے میں بھی دیکھنا پڑے گا کچھ حلال حرام تو نہیں ہے، یہ علوم شرعی سے معلوم ہوگا. علم تو ہے لیکن اس کے اندر جلا نہیں پیدا ہوئی ہے. اس کو کہا کونوا مع صادقین. علماء کرام ہے، اہل علم ان پر جایا کرو، ان سے حاصل کرو گے عمل آسان ہو جائے گا. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نور ہوناتے تھے کہ تھانوی جہید عالم بہت، لیکن علم نے کم حاصل کیا، عمل تو لگے، اصل خالی لگے تو حاصل بہت چند محدود تھے اس کے اندر. وہ نکات بیان کرتے تھے، اس کو سمجھنے والا نہیں ہوتا تھا. اسی لیے پہلے زمانے میں خانقاہ میں لوگ قدم رکھتے تھے، اپنے کو پہلے وہ کہ فدا کرتے تھے ان پہ کہ آپ فرمائیں میں عمل کروں گا، پڑھوں گا، جیسا بھی. باقاعدہ تربیت ہوتی تھی. بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے وہاں تھانی خدمت میں. حضرت نورانی قاعدہ پڑھو پہلے، عثمان جو قاعدہ تھا وہ، یہ میرے شیخ کا معمول تھا. اصل میں شغف تو ہے، علم ہے، لیکن اس میں جلا نہیں پیدا ہوئی ہے. معرفت تبھی ملے جب اس کے اندر نکاح سے واقف ہو. یہ بدون صحبت کے ناممکن. کتابیں موجود ہیں لیکن سمجھ سکتے ہیں بغیر استاد کے. فن قرات جو ہے پوری کتابیں اس کا موجود ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتا، سارے سمجھائے گا. دنیاوی علوم جتنی علوم عصری ہیں سب کی زبان انگریزی ہے. پڑھ تو لیں گے، سب بتاؤ سوال ہی پیدا ہوتا، اس سے واقف نہیں ہے، ان کی اصطلاح سے واقف نہیں ہے. ایسے شریعت کے بارے میں آج کل بہت یہ غلط فہمی ہو رہی ہے. ہم نے پڑھ لیا، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. پھر ایسی سب گرامر اس کے اندر ہے. ایک عبارت تمہارا مشکل رہتا ہے، زبر زیر سے معنی بدلتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں جہاں چاپ ہے عرب لگے ہوئے اسی وجہ سے، ورنہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ کا کچھ معنی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے علم ایک نعمت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. رب زدنی علم فرمایا، مجھ سے علم مانگو. آج ہمارے اندر مانگنے سے پڑھتے بھی نہیں. علوم عصری کو چونکہ لوگوں نے محنت کی، وہ قوم منون یہود نصارہ اور کافی مشرک علوم عصری پہ لائے اور شریعت کو بھلا دیا. پہلے یہ تھا کہ جو کام کرتے تھے اس کے علم بارے معلوم کرتے تھے. بہت بڑے بزرگ تھے لکھنؤ میں، مولانا شاہ میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے اور صاحب حال تھے. وہ انہوں نے استاد پڑھتے تھے، کتاب الصلاۃ بالاستحباب پڑھی انہوں نے. کتاب الزکوٰۃ نہ مرا تو کتاب بند کر دی. استاد کیوں گیا؟ کہ حضرت علم سے مراد عمل ہے، نماز مجھ سے فرض ہے، پورے مسئلے میں جان لیا. جب مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو کے تو کتاب پڑھوں گا. یہ تھے ہمارے عالم،
تھے، بہت بڑے عالم تھے وہ، علم کا شوق تھا. آج ہم سے بڑا سند رہ گیا، ہم کو ڈگری چاہیے. اس وقت دونوں علوم کے اندر گراوٹ آ گئی، نہ انشاء درست نہ املا درست، دونوں میں گئے. علوم شرعی علوم اصلی. عالم تو ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ان کا املا درست نہیں ہے، ان کا انشاء درست نہیں ہے. محنت نہیں کہ بس سند مل جائے ہم کو، جو ڈگری ہمارے یہاں ڈگری مل جائے ہم کو، اور ان میرا سند ہو گیا. بڑا عمل ہونا چاہیے یہاں پر. اس لیے اللہ علم عطا فرمائے، عمل کرنے میں مجھے آپ عمل کا بھی وہ دیجیے، ہدایت دیجیے کہ میں عمل کروں. آپ اس میں رجوع کرتا ہوں بس. اور وہ عمل جو مقبول ہو، ہر عمل نہیں. اعمال متقبلہ آپ نے جو دعا مانگی ہے، لا وہ عمل جو مقبول ہو، وہ سنت طریقہ ہے. سنت طریقے پہ جو چلیں گے کام بھی ہو جائے گا، عمل مقبول ہو جائے گا. اس سے خلاف کریں کام تو ہو جائے گا لیکن مقبول نہیں ہے. ہاں ان میں بس یہ بات اور لوگوں قابل اصلاح ہی ہے. ایک ساتھ ہمارے تو ایسے وقت میں سنت یا نفل کی نیت باندھو کہ پوری نماز ادا ہو جائے اور تکبیر تحریمہ مل جائے. انہوں نے نیت باندھنی تھی، یہ قابل اصلاح بات ہو گئی. 2 سنت محروم ہو گئے. وہ تکبیر کے مطابق کچھ ثنا کے ثانی پڑھ پائے، کچھ مل تو گیا ان کو سورہ فاتحہ کچھ حصہ، لیکن پورا ثواب نہیں ملے گا ان کو. اب جب اس کی معلوم کر لو، اسی لیے ہم تو یہ کرتے ہیں پھر نیت تو فرض لے کے نیت توڑ دو، صبح تو ادا کرتے ہیں. ان کا بھی فضیلت تو سن لی اس کی، سنت غیر موقع ہے، ٹھیک پڑھ لی، لیکن ہماری جو ہے ثنا آدھی چھوٹ گئی اور اس کے مطابق چھوٹ گئی. پورا ہو جائے کہ ہم جو ہے پوری نماز مجھ کو مل جائے گی، میں تکبیر تحریمہ سے، تو کوئی حرج نہیں. اس سے پہلے وقت اندازہ لگا دو ہم پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. ایک دوسری یہ بھی ہے، ادیب شریک شفقت ہے، اس میں تعجیل کر سکتے ہیں. التحیات واجب ہے، درشی مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی، دعا بھی ہو جائے گی، اللہم اغفر لی ورحمنی، سلام پھیر دو، تاکہ وہ پوری مرچی مل جائے. جو تکبیر شروع کی مؤذن نے، اب ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ چیز صحبت سے ملتی ہے. علم تو ایک نماز پڑھائی، میں نے کہا بھائی سفر کے احکام الگ، حضرت عمر کا الگ عالم تھے، تو ان سے کہا کہ جو کتنا شریعت کی شبیہ ہمارے شیخ نے خوب سکھایا. بہت ان کا اس سے زیادہ تھا، وقت کی بڑی قدردانی تھی. ہم نے واقف تھا نہیں، اسی لیے خانقاہ کے اندر سکھایا جاتا تھا وقتی قدردانی، اعمال کی نگرانی، دونوں چیزیں. یہ علم سے آئے گا. ہر علم سے لوگ نہیں وابستہ نہیں ہمارے اندر. علم سے بات شاہ فرات شاہ وسیع اللہ صاحب لوگ لکھتے تو یار فور لکھتے رہتے ہیں. پہلے تو سمجھو بھی تو اس کو، لکھنا بعد میں، اور اس کے بعد علم کے بعد عمل ضروری ہوتا ہے. ایک واقعہ ہے، مولانا نوار صاحب نے ایک حضرت بیان کا ذکر مضمون بیان کیا، بہت عمدہ بیان، مولانا نوار ضبط کیا اس کو پورا. حضرت کے بعد تشریف لے گئے، حضرت سنایا، بہت بالکل جو حضرت منشا تھی پورا مضمون کا علم اللہ نوازا سنایا. حضرت کیا حکم دیا، ان سے کہو خانخواہ خالی کر دیں، خانخواہ خالی کر دیں. اب یہ بیچارے بڑے اس میں، اب ظاہر میں تو حکم چلتا تھا، یہ نہیں کہ خیر جب فوراً چلے گا نہیں آپ کی وہاں پھر اس کے بعد پھر حاضری دی، غلطی ہو گئی، بتایا کیا ہوا تھا. حضرت پھر سوال کیا، تم نے لکھا تھا ذکر مضمون؟ ہاں لکھا، ذکر کیا تھا، اب خاموش. فوراً پہلے ذکر کرتے پھر مضمون لکھتے، اسی لیے لفاظی ہوتے آج کل، اثر بالکل نہیں. میں نے پوری ضبط کر لی تقریر کو، پہلے ذکر کرتے پھر لکھتے، یہ فائدہ مند ہے. جتنے محدثین نے پہلے اس پہ عمل کیا. آج ہم لوگ علم سے واقف نہیں ہیں. علم بہت اعلیٰ درجے کا ہے. علم کے اندر جو ہے اس لیے کہ
علماء کی قدردانی جنت میں بھی ہو گئی ہے علم وجہ سے. آج ہم لوگ صرف دنیاوی حیثیت سے علوم کرتے ہیں, ڈگری مل جائے ہم کو. یہ حضرت فوراً انہوں نے وہ کیا کہ تم کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا, پھر لکھنا چاہیے. یہ اس کو کہتے ہیں. یہ بہت سے حضرت کے بھی کاتب تھے, بہت مولانا جامی سے اور بہت سے لوگ تھے حضرت والا کے, لیکن اہل علم تھے. اور تھانوی جتنی مواعظ ضبط کیے لوگوں نے, نکات جمع کرتے, اس کا پھر وہ حضرت کو دکھاتے, اصلاح فرماتے تھے. آج علم جو ہے ہمارے رخصت ہو رہا ہے. بہت عمدہ اس کے بیان کیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. علم ایک نور ہے, وہ مومن کا عطا ہوتا ہے, باقی معلومات ہے. علم ایک نور ہے, وہ مومن کا عطا ہو, باقی معلومات ہے. یہ ٹیکنالوجی آج کا سائنس کی ہے, یہ معلومات کہتے ہیں اس کو. اس سے فائدہ اٹھاؤ اور شکر ادا کرو. اللہ اپنے علوم اصلی سے مجھے نوازا. پہلے چیز کہاں تھی ہے, اس کے بعد پھر اور اللہ سے اس کی محبت بڑھے گی, معرفت بڑھے گی. علم ہے, اس لیے پہلے آج علم کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اور جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ تقوی برکت سے, جو علم لدنی کہتے ہیں, وہ نبی کا عطا ہوا. اللہ نے ان کو کوئی استاد نہیں ان کا, ورنہ تو اکرام ہوتا ہے اس کا. کوئی استاد نہیں, آپ کے شاگرد نہیں, اللہ کے شاگرد ہیں وہ. اور سکھایا ذریعہ بنایا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو. احکام تو وہی لاتے تھے, آپ ان سے کہیے ایک. تو اسی لیے اس کے بعد پھر سلسلہ آپ نے بتایا, پھر مکمل ہو گیا, پھر آپ نے دوسروں سکھایا, استاد ہو گیا آپ. استاد خود آپ ہی ہیں شریعت کے. اللہ نے ان کو سکھایا, انہوں نے پھر امت تک, آنے والے نسلوں تک سکھایا. ایسے علم مجلس میں جانا چاہیے, جہاں علم ہو اور جانا چاہیے. لیکن وہ لوگ اصطلاحات ہوتی ہیں, اسی ہر جگہ پہ آپ کے مجلس میں تو ہوتی تھی ایک خواص سے ایک عوام. خواص میں بہت چند مدثابت ہے, سب کی ضرورت نہیں تھی. ایسی مشائخ بھی ہے, دو مجلس سے, ایک عوام کے لیے, خواص کے لیے. وہ اصطلاح سمجھ نہیں سکتے, مانے جانتے نہیں, کیا سمجھیں گے. خواص میں اسی اصطلاح استعمال آتی ہے. اس کے بعد عوام میں جو مجلس ہوتی تھی, خواص کی الگ, عوام کی الگ. اس لیے کہ اس میں علم کے بہت محتاط ہوتے ہیں, بھرمار ہوتے علم کے. اللہ تعالیٰ ایسے القاء کرتے ہیں, یہ لفظ کہو, یہ القاء ہوتا ہے تقوی برکت سے. آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ گناہ کرتے ہیں, روزی حلال نہیں کھاتے. اس لیے جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں آج کل مومن سے ہو رہا ہے. افسوس کی بات ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈراتے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ہم مومن ہو کے اور گناہ کریں. فانی زندگی ہے, یہ جتنی ہے, کتنے ہی ٹیکنالوجی آج کل آ رہی ہے, گرفٹنگ ہو رہی ہے, لیکن موت کوئی گرفٹنگ کر ہی نہیں سکتا. ایک لمحہ بھی نہیں کرے. ہر ایک آخر وقت تک ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بچانے کا, اللہ کی ہے تدبیر کے حکم ہے, لیکن ہم تو منع کرتے ہیں. میری والدہ نے فرمایا بیٹا اسپتال مت لے جانا. دیکھتے تھے انہیں کہ پروفیسر ہمارے یہاں کہا, جب میں بیمار ہوں تو میں اسپتال مت لے جانا. بہت خود بڑے قابل پورے ہندوستان کی, وہ دنیا ان کا نام ہے. کہتے میں نے تو باقاعدہ وصیت کر دی کہ اسپتال میں آج کل ہوتا ہے صاحب, وینٹیلیٹر رکھو, بہت گدبن چاہیے اس میں. بہت بڑا خیر گھر پہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, نہیں تو ان لوگوں سے کیا بچاؤ گے. تدبیر ہو جاتے ہیں. آخر لمحے تک بالکل وہ تختے مش بناتے ہیں ڈاکٹر. وہ تو ہاتھ سے نکل رہی بات. تدبیر کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے دو حضرت والا کو کئی بار وینٹیلیٹر گئے ممبئی برج کینڈی میں کئی بار, لیکن اللہ حیات مقصود بھی تھی اور حضرت کو دعائیں بنی ہوئی. تو کہتے ہیں ان کو ایکسٹینشن ملتا گیا, توسیع ملتی گئی. ایک صاحب جدے میں ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے مشاہدہ بھی کر لیا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مجھے روح لے جا رہی ہے, پھر آگے مانو کہ ان کو واپس کو کبھی نہیں ہے. وہ حیات ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ ایسا بھی ہے. اس طریقے سے
تدبیر کو تو حکم دیا ہے، لیکن دعا مقدم. آج ہمارے اندر دعا کمی ہو رہی ہے، دعا نہیں کراتے. خود بھی دعا کرو اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تو بھائی اس کی دعا لگ جائے. تو علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑے بزرگ تھے دلی میں، بادشاہ سواری ہوتے جو مشال جی کہلاتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچوں کر رہے تھے، یہ نعمت سے مطالعہ کر رہے تھے. اور وہ کہا تم نے سننا نہیں آج؟ ان کو بھی ایک جلال آ گیا کہ میں تم ہوں گے، میں تو فلاں کتاب کو مطالعہ کر رہا ہوں، ابھی کوئی مسئلہ پوچھ لے تو بغلے جھاگنے لگو. علم یہ تھا ان کو، روشنی آ رہی تھی، اسے پڑھتے رہے، مطالعہ کر رہے تھے. آج کل ہم ناول پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں فائدہ کیا ہوا؟ گناہ بے لذت. اتنے اچھے پروگرام آتے ہیں ٹیلی ویژن میں، بہت مارکے آتے ہیں، ایک سے سائنسی بیان کرتے ہیں، کوئی سے کوئی نہیں دیکھے گا، وہی خرافات وہی واحد. اس لیے پہلے یہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں اس کا نام تزکیہ نفس، نفس اصلاح کرو اپنے. اللہ والوں پر جاؤ، ان کے بارے میں افادہ ہوگا. دنیا کو ہٹاتے نہیں، لیکن ان کہتے دیکھو یہ ایسا عمل کام کرنا. سائنس نے پورا ثابت کر دیا، جو ہمارے تعلیمات ہے شریعت کی وہ پورا سائنس نے لے لی. ایک ایک چیز ہم لوگ دیکھتے، سائنس پڑھ چکے ہیں شریعت سے. ہر مضمون کے باقاعدہ ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے. استاد بتاتا ہے کہ ریڈنگ کیسے لوگے، اس میں ایک پوائنٹ بھی ایرر آ گئی زیرو ہو جائے گا. بہت چوکنا ہونا پڑتا ہے. ایسے عمل ہم جو کرتے ہیں بے سمجھے کر دیتے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، زوال وہ نہیں وقت دیتے. ٹھیک ہے، ان کی جو میرے سامنے وہ دیکھی دیکھا ہمارے اگر لوگ بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہ علم جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے اندر پہلے لوگ علماء پاس جاتے تھے. مولانا شاہ ولی اللہ بڑی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں. اللہ اللہ علم فہم حاصل کرنا فرما رہے ہیں. سنیے، اس زمانے میں لوگوں کے باوجود بزرگوں کے پاس آمد رفت رکھنے کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. بہت بڑے موقع تھے. اس زمانے میں لوگوں کے باوجود بزرگ کے پاس آمد رفت کے جو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ علم نہیں ہے. آگے پیچھے حضرت یہ کہتے ہیں علم کو اس میں بہت اچھی بات ہوئی، اور نہ فہم بھی ہے کہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو سمجھ لیں. بات ایسے ہے کہ جب کوئی بات بیان کرتا ہوں تو لکھنے تیار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے سمجھ تو لو، اس کے بعد لکھو. کل میں حدیث پاک نے سنائی تھی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے دیدار سے تم کو اللہ یاد آئے. کتنی بار اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کے عمل سے تمہارے اندر آخرت کی رغبت پیدا ہو. یہ تین چیزیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یاد آئے، اس کو گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کے عمل سے آخرت کی رغبت دلائے. دیکھیے اس حدیث میں ارشاد کی بہترین لوگوں کی صفات بیان کی گئی. ایک خاص صفت یہ بیان کی، اس بات کے علم میں اضافہ ہو. اس سے علم کی اتنی فضیلت ثابت ہوئی ہے. بات یہ کہ یہی علم کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے. کیا دین حق اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ چنانچہ مدرسہ دیوبند کے محتمم صاحب سند دیتے تھے، جن کو اچھی استعداد کم پاتے تھے اور در تذیب کا نہیں سمجھتے تھے، تو یہ لکھتے یہ صالح ہیں. یہ لوگ لکھاتے ہیں یہ صالح ہیں. اور جن کی استعداد اور ذہن سمجھتے تھے اس کے لکھے گئے قادر در تدریس ہے. تو بتلائیے کہ اس کو بڑھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کے علم اور استعداد کی شہادت دیتے تھے اس کا درجہ بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ علم کی جگہ ہے اس کے نزدیک. تو جس سے علم حاصل کیا ہو وہی صاحب کمال ہے. سوال لکھنا اس بات پر مشید ہے کہ نیک تو ہیں مگر علم نہیں. اتنی باری بات ہے.
یہ در تدریس اہل نہیں. فرماتے ہیں کہ کام یہاں سے بگڑا ہے. جو لوگ اس تعلیم میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس بھی آتے جاتے ہیں، وہ لوگ علم کے صرف توجہ نہیں دیتے اور نہ اس کو سیکھتے ہیں. یہی لوگ کام کا ذریعہ ہیں. کوئی ہاتھ پیر ہے، ظاہر ہے. جب ہاتھ پیر ہی بیکار ہو جائے تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ تھانوی کی خدمت میں تھے، وہاں بھی نہیں سیکھا اور یہاں بھی سیکھنا آمادہ نہیں ہے. آپ لوگ خود بتلائیے. اتنے بڑے عالم تھے، مگر ان سے کتنوں نے علم سیکھا؟ عمل تو بہت سے لوگوں نے سیکھا، مگر علم کو لینے کے چند محدود ہے. یہ بات ہے، علم کی مشکل چیز ہے اور عمل آسان ہے. اس لیے عمل کو اختیار کرتے ہیں، ان کو اخذ نہیں کرتے. علم جو ہے جب آئے گا تو انسان جہالت بن جائے گا. علم بہت ضروری چیز ہے. تو پہلے لوگ پھر اس کا ترغیب دیتے تھے کہ ذکر میں لگو. جیسے ہمارے کہتے ہیں تائید ہوگی چیز ہے، ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گی. فکر آخرت بھی ہوگی اور توجہ بھی ہوگی. میری اصلاح ہو جائے. میں نے اللہ کا نام لیا، اب میں جھوٹ کیسے بولوں، غیبت کیسے کروں، گناہ کیسے کروں، اسے ڈرے گا وہ. اسی لیے یہاں کی حاضری مقصد کیا ہے حرمین شریفین میں کہ ہماری اصلاح ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، دل بھی ٹھیک ہو جائے، اعضاء بھی ٹھیک رہیں. اس لیے دعا بھی کرے اللہ سے، اللہ محروم نہ کیجیے گا. مجھے اپنے جتنا علم جو ہے آپ نے مجھے یہاں کے برکات سے نوازا ہے، آنے ہے، ہمارے علمی سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. یہاں بہت پھوپھو قدم رکھنا چاہیے. یہاں کے دیکھی دیکھا لوگ اب لوگ مصحف کو زمین رکھ دیتے ہیں، کرسی پر رکھ دیتے ہیں، اسی بیٹھتے ہیں کہ قرآن پاک رکھ دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، ادب تو سیکھا نہیں انہوں نے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں کے لوگ ہیں وہ جانے، اس سے کہ بھائی قرآن تو ہوتی ہے کہ ادب نہیں کیا. ہمارا تو کہتا ادب اسلام قرآن پاک کے، اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان بہت ادب ہے اس کا، اور جگہ پہ قرآن پاک زمین نہیں رکھیں گے، کرسی نہیں رکھیں گے، وہاں تو نیچے رکھتے ہیں. اور وہ یہ کیوں ان کی تقریر نہیں کریں گے اس میں؟ وہ جانے ٹھیک ہے، ان سے سوال جواب کیا جائے گا. قرآن ہونا چاہیے کہ اللہ ان کی آپ کے کلام بڑی ناقدری کی دعا فوراً کرنا چاہیے. اللہ مجھے بچا لیجیے، ہم ناقدری نہ کریں. تو ذکر کرو گے پھر پیدا ہو جائے گی. آج کل ہم لوگ ذکر نہیں کرتے. زبان ذاکر دل شاکر، یہ دو جملے بہت جامع جملے ہیں. زبان ذاکر دل شاکر. زبان خوب ذکر ہو اور دل میں شکر ہو کہ اللہ نعمت دی ہے، ایمان دولت سے نوازا، اہل سنت والجماعت میں بنایا. کتنے مسلمان ہیں، یہ ہر فرقے کے لوگ ہیں، لیکن ہم کو اللہ اہل سنت والجماعت جو صحابہ کی جماعت ہے وہ تو عقیدہ، وہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اس طریقے سے آج ہم لوگ اس کے طنز کرتے ہیں کہ مجھے کہ معلوم نہیں کیا ان کے بارے میں. عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ حضرت والا فرماتے تھے عقائد کہتے کس کو؟ حقائق کہتے ہیں. یوں کہ تم ماننا، عقیدہ مانے حقائق. اس سے کوئی یہ میرا عقیدہ ہے. تو جب عقیدہ پختہ ہو جائے گا یہ گمراہی سے بچے گا. یہ شیخ کی ضرورت پڑے گی، یہی کا نام بیت ہونا کہ بھائی ہم اپنا عقیدہ کیسے پختہ کریں، عمل کیسے درست کریں. اسی لیے ذکر میں لگو، فکر پیدا کرو گے. جہاں جہاں پر بھی خانقاہ قائم ہوئی تھی وہی دی فرات باقاعدہ علمی حلقے لگتے تھے. اصحاب صفہ پہ یہی معاملہ تھا. علم حاصل کرتے تھے، اس کی مشق کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے. تینوں چیزیں تھیں. انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اب تک دین ہم تک پہنچا. انہوں نے کہ جب فخشی کی اوپر آسمان سے زمین اور بہت کچھ مل گیا، کھا لیا پڑے، خوب دور کی شدت، سردی کی شدت، لیکن اللہ نے پھر انہیں قبول کر دیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کبھی آزماتے بھی ہیں. ایک واقعہ دیکھ رہا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا پہنے ہوئے تھے، اس میں وہ خلال ہوتے کاٹے تو لگے ہوئے تھے. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کہلایا ہے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. تو آپ نے بھی اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو مجھ سے راضی ہیں. یہ آپ انہوں نے فوراً سوال کیا، یہ رونے لگے، کہہ رہے کہ اللہ میں تو آپ سے راضی ہوں جس میں ہاتھ میں نے جو کوئی اختیار کا یہ فخر جو ہے
میں ناراض بالکل نہیں ہوں، آپ کی مرضی میں ہے. سارے کپڑے اتر اللہ آرام خرچ کر دیے تھے انہوں نے. اللہ تعالیٰ جیسے خالق مالک وہ سلام پہنچائے. ایسے نیک لوگ جو ہیں جنت میں سورہ یاسین میں ہے. سلام قول رب الرحیم جو کیوں فرمایا سلام کو جا کے میرا سلام. اتنی بڑی نعمت ہے. عمل یہاں کرو گے ریورس ملے گا تم کو. ہم لوگ عمل کرتے نہیں، طلب تو کرتے ہیں، عمل بھی تو کرو. جب عمل نہیں کرو گے تو کیسے تم ملے گے؟ اسی کا نام ہے کونوا مع صادقین. اللہ کے بندوں سے ملو، ان کے طور طریقوں سیکھو، عمل کا جذبہ کرو. انہیں میں سے ذکر لگو گے پھر پیدا ہو جائے گے. تو ایک تو ایک علم حاصل کرو کتابوں سے اور بعد پوچھ پاچھ کر پوچھتے رہو. ایک بہت تعالیٰ واقعہ سناتے تھے. ایک عامی شخص تھے لیکن 2 جملے لے کر آتے. کوئی مسئلہ تھا یہ جائز یا ناجائز بس، اور سوال کر جمعے میں یہ ان کے آتے تھے. مفتی سعید صاحب نورہ مخدو کے جو مظہر کے مفتی اعظم تھے، بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا ان کے پاس. ایک جملہ ہوتا ہے مفتی جی یہ جائز یا ناجائز، بس بہت بڑی کتاب تیار ہو گئی ان کو. آج ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں. علم آدھا علم ہے پوچھنا. جو اچھے ہوتے ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں. اس لیے صحابہ نے پوچھا آپ سے، اللہ نے فوراً جواب دیا اسے کہہ دو یہ ہے. پوچھتے نہیں تو کیسے شریعت کیسے بنتی. اسی لیے کونوا مع صادقین. اللہ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے بعد جاؤ، ان سے باتیں پوچھو، جو وہ بتا دیں گے، بہت آسان کر کے بتائیں گے. یہ بھی شاعر اسلام بڑی شفقت ہے، انہوں نے قرآن پاک ہم تک پہنچایا، سمجھانا اس کو حدیث کہتے ہیں. آج ہمارے اندر قرآن پاک پڑھنے کو شوق نہیں رہا. پڑھو. ایک اس کا کلام عظمت بھی ہونا چاہیے. مالک کلام میں نے زیارت کر لی، بہت بڑی چیز ملے. تو آج کا خلاصہ کیا ہے؟ علم کے حاصل کرو کتابوں سے علماء سے پوچھ پاچھ کر. اپنے کو فارغ مت سمجھو. اب کوئی بات ہو علماء سے پوچھو. یہ تلقین کی ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو. بہت بڑے تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ نے اتنا بات پسند کی سورت نازل کر دی لقمان علیہ السلام کے. نسائے بہت ہیں ان کے، ایک سے نسائے کی انہوں نے. تو یہ کیوں؟ لے کے وہ تقویٰ تھا، اللہ کی محبت دلوائی ان کو، عمل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی. آج نصیحت کرتے ہیں بچوں کو ادھر چیز لائے نہیں کلام، لیکن یہ نصیحت کرتے دیکھو بیٹا گناہ مت کرنا، گناہ سے بچو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو نماز کا اہتمام، تلاوت کا معمول، ذکر کرو، اللہ سے غافل نہ ہو. ہر وقت یاد الہی میں کہتے غرق ہیں، مگن ہے اسی میں. ایک دعا تھے، ایک صاحب پڑھتے تھے، مزدور تھے، شاہ صلی اللہ علیہ تعلق تھا ان کا. بہت عمدہ دعا ہے اس کے اندر بڑی کشش ہے. جو 2-3 جملے ہیں اس کے اندر وہ تکرار سے پڑھتے تھے. پہلا جملہ تھا کوئی کاہے میں مگن، کوئی کاہے مگن. یہ پڑھتے ہم تو انہیں میں مگن سے لگی ہے لگن. کوئی کاہے میں مگن، کوئی کاہے مگن، ہم تو انہیں میں مگن سے لگی ہے لگن. اللہ ہی اللہ یہ کہتے کونوا مع صادقین. شاہ صلی اللہ تعلق تھا، ایک پیدا ہو گئی نسبت. اللہ کی یاد کرو. اللہ والوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تم کو دنیا چھوڑاتے نہیں، دنیا کی رغبت کو کم کرتے ہیں، آخرت زیادہ کرتے ہیں. تم یہ ہو جائے کہ ہمارے اندر وہ رضیرہ نہ ہونے پائے، تاکہ ہم پکڑے نہ جائے. اور دعا بھی کر اللہ آپ کی ذات کریم ہے، چھوٹے موٹے عمل کو قبول فرما دیجیے، میری اصلاح فرما دیجیے. دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا راستہ کیا؟ طریقہ سنت. سنت پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم لوگ سنت اعراض کرتے ہیں. ہر چیز قدر نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے نعمت دی، ایمان عطا فرمائے، تو سنت کا استفادہ کرو. آج کا خلاصہ یہ علم حاصل کرو کتابوں سے، علماء سے پاس جاؤ، اس سے معلوم کرو ایک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. قرآن اسی کو تو تفسیر کہتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ رب کا فرمان ہے. عظمت ہونا چاہیے. بس دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.